السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ حاضرین مجلس، محترم مصلیان، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ ہم سب دین کی باتیں سننے کے لیے یہ عصر کی نماز کے فوراً بعد یہاں بیٹھے ہیں۔ ہمارے بعض بھائی مسجد سے نکل گئے، آپ موجود ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم دین کی باتیں سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ سابقہ دروس میں توحید ربوبیت کے تعلق سے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں جنہیں آپ لوگوں نے بغور سماعت کیا۔ آج کے اس درس میں توحید الوہیت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ساتھ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، جیسا کہ میں نے بار بار بیان کیا۔ توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید ربوبیت کے تعلق سے باتیں آئی اور ختم ہوئی، الحمدللہ۔ لیکن یہاں توحید کے دوسرے محور، توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ الوہیت یہ مشتق ہے اللہ رب العالمین کے نام لفظ الہ سے، اور الہ کا معنی ہوتا ہے، الہ کا مفہوم ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی فرما برداری کی جائے، جس کی بات کو تسلیم کیا جائے، جس کے لیے سب کچھ کیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لفظ الہ یہ اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ہم اور آپ نام رکھتے ہیں نا، ہم میں سے بعض کے نام اچھے ہوتے ہیں، بعض کے نام اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ خود میرے نام کا معاملہ بھی بڑا پیچیدہ ہے۔ بہرکیف بہت سارے ایسے افراد ہیں، لیکن نام اچھا ہو نہ ہو، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے اچھا کام لے اور ہمارے اعمال سے راضی ہو۔ ہم سب کو یہی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نام ہمارے آباء و اجداد نے رکھا اور حسب بساط رکھا۔ یہاں اللہ رب العالمین کے ناموں کے تعلق سے جو معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے تمام نام یہ اچھے ہیں، بہترین ہیں، اچھے معنی کے حامل ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس کا نام اچھا ہو اس کے اوصاف بھی اچھے ہوں گے، اس کے کمالات بھی ہوں گے، اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے، اس کے دیگر کام بھی اچھے ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لفظ الوہیت یہ اللہ رب العالمین کے اوصاف میں سے، بہترین صفات میں سے، اچھے کمالات میں سے ایک وصف ہے۔ یعنی الہ اللہ رب العالمین کا نام، الوہیت اس اللہ رب العالمین کی عظیم اور بابرکت صفت۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو عظیم ہو، جس کا نام بابرکت ہو، اسی کے لیے ہمیں اور آپ کو عبادت کرنی چاہیے، اپنے دل کو اسی سے جوڑنا چاہیے، اسی کے لیے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اسی کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے، اسی کو اپنا خالق سمجھنا چاہیے، اپنا مالک سمجھنا چاہیے، رازق سمجھنا چاہیے، مدبر یعنی مسائل کو
حل کرنے والا اور مسائل میں الجھانے والا سمجھنا چاہیے، ایسے ہی المدبر لشؤونہ ہی لوگوں کے معاملات کو حل کرنے والا سمجھنا چاہیے۔ پتہ کیا چلا کہ اس اللہ رب العالمین کے اندر بے شمار کمالات ہیں، وہ ہر طرح کے کمالات سے مکمل ہے، ایسے ہی وہ ہر طرح کے عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ ہم انسانوں کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن اس اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے، محترم مسلمانوں غور سے سنو، کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہیں فلاں ناٹے قد کا ہے، فلاں کی قد و قامت بڑی لمبی ہے، فلاں بڑا ضخیم ہے، یہ سارے اوصاف اللہ کے یہاں نہیں۔ اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے فٹ ہے، ہر نقص ہر کمی سے وہ اس کی ذات پاک ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کو ہر چیز میں یکتا اور منفرد سمجھنا چاہیے، اسی کی عبادت بھی کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہم تمام مسلمانوں پر واجب اور لازم ہے۔ واضح ہوا توحید الوہیت کا مفہوم کہ افراد اللہ تعالی وحدہ بالعبادہ، کہ اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں خاص کر دینا، منفرد سمجھنا، یعنی ایک بندہ یقین کر لے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور اسی کے اندر تمام اوصاف، اچھے اوصاف اور کمالات موجود ہیں، وہ نقائص سے پاک ہے، اور اس کے اندر جو اوصاف ہیں مخلوقات میں سے کسی کے اندر وہ اوصاف موجود نہیں ہیں، اگر ہیں بھی کچھ اوصاف تو اللہ رب العالمین کے اوصاف کے مشابہ نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کے اوصاف کے مثل نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کے اوصاف کے جیسے نہیں ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں واضح ہو گئیں تو یہ بھی بات واضح ہونی چاہیے کہ اب عبادت کا مستحق بھی وہی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم تمام لوگوں کو، بندوں کو اعتراف کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہر ظاہری و باطنی عبادت اسی اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا چاہیے، چاہے وہ صلاۃ کا معاملہ ہو، نماز پڑھنے کا یعنی، یا زکوٰۃ دینے کا، یا صوم کا ہے وہ روزہ رکھنا جیسے وہ، یا حج کا معاملہ ہو، یا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا ہو، برائی سے روکنا ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہو، وغیرہ وغیرہ، یا ایسے ہی اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان، اس کے ملائکہ پر ایمان، اس کے کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے مختص ہونی چاہیے، اس کی رضا کے لیے، اور جب اس کی رضا کے لیے خاص ہوں گی تو وہ رب ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب دے گا۔ توحید الوہیت کی بڑی ساری دلیلیں ہیں کتاب و سنت کے اندر۔ میں قرآن کی کچھ آیات کو ذکر کر کے واضح اور اس کا مفہوم بیان کر کے انشاءاللہ اس درس کا اختتام کروں گا، لمبا ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ میری طبیعت بہت اچھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کو جب ہم کھنگالتے ہیں تو کئی مقامات پر ہمیں اور آپ کو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہم پر واجب ہے، اور اسی کی عبادت ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اور اس کی عبادت کے علاوہ کسی کو اس کی عبادت میں شریک و ساجی نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اس کی دلائل کی بڑی قسمیں ہیں۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے حکم دے کر کے کہا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور آپ سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تھا،
لعلکم تتقون، ممکن ہے کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے عبدو جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے جو فعل امر ہے، اور فعل امر ہونے کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ ایک تو وہ فعل امر طلب کا معنی اس کے اندر موجود ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ یا مخاطبت کو قبول کرے۔ یہ آپ لوگوں کی سمجھ سے ذرا اوپر کی چیز ہے، یہ لغوی بحث ہے، بلکہ نحوی بحث اس کو کہہ لیجئے۔ تو عبد کا صیغہ یہ فعل امر ہے، عبد، عبدا، عبدو، عبدی، عبدا، عبدنا، یعنی عبد یہ جمع، عبدو یہ جمع کا صیغہ اللہ رب العالمین نے استعمال کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ اے انسانوں، تم سب کے سب ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا ہے۔ دوسری آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے تم پر واجب کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے۔ تو ایک تو اللہ رب العالمین نے حکم دے کر کے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد بتلا کر کے بھی واضح کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں اور جناتوں کو جو پیدا کیا ہے اس کی تخلیق کا اہم مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم اور آپ صرف اسی اللہ کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اس کی عبادت میں شریک و ساجھی نہ ٹھہرائیں۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ لوگ توحید الوہیت یعنی توحید کی جانب لوگوں کو بلائیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہاں ان دونوں آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے مقصد بتایا ہے انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا۔ بعض جگہوں پر اللہ رب العالمین نے جو آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ان کے نزول کا مقصد بھی یہی بتلایا ہے کہ ان میں اللہ رب العالمین کے الہ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتابوں کو نازل کیا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات کتابوں کو نازل کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، قرآن سے پہلے توریت، زبور، انجیل اور دیگر کتابیں، صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم وغیرہ کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ ہمیں اور آپ کو اجمالاً جن کتابوں کے تعلق سے ہم صرف نام جانتے ہیں ان پر ایمان رکھنا ہے، اور جن کتابوں کے تعلق سے ہم نام بھی نہیں جانتے ہیں ان پر بھی اجمالاً ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہوگا۔ اور ایسے ہی جس کتاب یعنی قرآن مجید کو ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرتے ہیں، اس کو چھپواتے ہیں، اس کی توزیع و تقسیم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہمیں اس پر تفصیلی ایمان رکھنا ہے، اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شبہہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کی بعثت کا بھی مقصد یہی بتلایا کہ الوہیت کا پرچار، اور ایسے ہی کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد بھی یہی بتلایا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے دیگر جگہوں پر دوسری جگہوں پر بیان کیا کہ جو شخص توحید الوہیت کو اپنائے گا اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہوگا، دنیا اور آخرت یعنی دارین میں اس کے لیے کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کو نہیں ملایا تو ایسے ہی لوگ مامون اور محفوظ ہوں گے، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا کہ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے کو اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ ثواب دے گا، اور دارین میں ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہوگی۔ کبھی کبھی
بعض مقام پر اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کے برعکس چیزوں کو بیان کر کے، اس کی ضد کو بیان کر کے اس کے عذاب سے ڈرایا، اس کے عقاب سے، اس کی سزا سے ڈرایا، کیونکہ اللہ رب العالمین ابھی تو الوہیت ساری چیزیں جانتے ہیں، الوہیت کیا ہے، لیکن الوہیت کے مخالف جو ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کی عبادت جب کریں گے تو مخالف ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کسی بت کی بھی عبادت کرنے لگے، کسی غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے، کسی پیر کی عبادت کرنے لگے، کسی مزار پر جانے لگے تو وہ غیر اللہ۔ تو اللہ رب العالمین غیر کا تذکرہ کر کے انسانوں کو ڈرایا کہ اگر غلط کرو گے تو تمہارے لیے بڑا عقاب ہوگا، بڑی سزا ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ دوسری مقام پر ارشاد فرمایا ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا۔ یہاں ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جو لوگ شرک کریں گے تو یہ سمجھیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ان کو سزا ملے گی، جنت کے علاوہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ ظالموں کے مددگار ہوں گے۔ ایسے ہی وہ ان کو ڈھکیل کر کے آدھے منہ ان کو جہنم میں بھی داخل کیا جائے گا۔ تو شرک کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے۔ یہاں شرک کو بیان کر کے اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کی عظمت کو ظاہر کرنا چاہا ہے کہ شرک سے بندہ پرہیز کرے اور توحید الوہیت کی جانب لوٹ کر کے آ جائے۔ ہم میں یا آپ میں یا ہمارے دیگر بھائیوں میں کچھ کمی ہو تو اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کر کے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بن جائیں اور غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو مکمل آزاد کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ اگلا درس انشاءاللہ اسی موضوع کے تعلق سے ہوگا کہ سنت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی دلیلیں ہیں توحید الوہیت کے تعلق سے، انشاءاللہ ان کو بیان کروں گا۔ آج کا درس یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔